تو میں ڈاکٹر صاحبہ یہ جو آپ کام کر رہی ہیں اللہ کا کام ہے، اور یہ جو خاص طور پہ آپ اس اسٹیج پہ بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں سارے پاکستان میں اسکولوں کو اس سے سیکھنا چاہیے، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑا مسلمان دنیا، اور میں پاکستان کی اسپیسیفک بات کرتا ہوں، کہ ایک بہت بڑا ایک ویسٹرن کلچر کا ایک آنسلاٹ ہے، یعنی ایک ہمارے بچوں کے اوپر یہ پلیز اس کو ذرا ڈرون کو تو بند کر دیں، اس کو بند کر دیں۔ ہمارے بچوں کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر ہے، کیونکہ وہ جتنی تیزی سے کمیونیکیشن ریولوشن بڑھ رہی ہے اور انفارمیشن جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اور جو سارا جو انپٹ ہے وہ ساری ویسٹرن کلچر سے آ رہی ہے، تو ہمارے بچوں کے اوپر بہت بڑا پریشر ہے، اور اس وقت ماں باپ کے اوپر اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک بیلنس تربیت دیں، تعلیم بھی ملے لیکن وہ ایسی تعلیم نہ ملے جو اپنے دین اور اپنے کلچر سے بچوں کو کٹ آف کر دے۔ اور یہ جو بھی میں دیکھ رہا ہوں، یہ ایک بڑا اچھا اٹیمپٹ ہے کہ ایک طرف ہم اپنے بچوں کو ماڈرن نالج بھی دے رہے ہیں، ضروری ہے، ماڈرن نالج کے بعد بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن اس کو بیلنس کریں کہ ہم یہ نالج کیوں لے رہے ہیں، مقصد زندگی میں آنے کا کیا ہے، اللہ نے کیوں ہمیں پیدا کیا۔ تو یہ اگر بیلنس نہیں ہوتا تو پھر میں نے جو میرے تجربے میں ایک مٹیریلزم کی طرف ہمارا یوتھ چلا جاتا ہے، اور یہ جو مٹیریلسٹک کلچر ہے یہ بالکل اپوزٹ ہے اسپرچولزم کے، ہمارے اسلام کے کلچر کے خلاف۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا اٹیمپٹ ہے، اور پہلے تو تعلیم کے اوپر ایمفسس دینا، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان جو کہ واحد ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، ہم نے کوئی تعلیم کے اوپر زور دیا ہی نہیں، جو کہ آخری پیغمبر، دنیا کے گریٹسٹ لیڈر، انہوں نے جنگ بدر کے بعد ایک بہت بڑا انقلاب لے کے آئے تھے۔ انہوں نے جو ایمفسائز کیا تھا کہ جو مکہ کے قیدی تھے وہ اگر ان کو واپس کر دیتے تو پیسے مل سکتے تھے، رینسم ملتی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دو تو آزاد ہے۔ یعنی اس وقت بھی جب مسلمانوں کے پاس تھا بھی کچھ نہیں، تعلیم کے اوپر زور دیا، ایمفسس دیا تعلیم کے اوپر۔ کوئی اور سوچتا کہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے پوری طرح، تو وہ کہتا کہ ہاں واپس قیدیوں کو رینسم کر کے ہتھیار بھی خرید سکتے تھے، لیکن انہوں نے تعلیم کو ایمفسس دیا اور پرائیورٹی دی، اور وہ تعلیم کے اوپر جو زور تھا اس کی وجہ سے دنیا میں اگلے 700 سال تک مسلمانوں کا کلچر سپریم رہا، اور سارے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے۔ اور ایک خاص طور پر میں جو مینشن کرنا چاہتا ہوں وہ ہارون الرشید خلیفہ کا جو ہاؤس آف وزڈم تھا، انہوں نے ساری دنیا سے اسکالرلی ورکس، کتابیں، انڈیا سے، گریک سویلائزیشن سے، ایرسٹاٹل، جو بھی ان کے گریک فلاسفرز تھے، وہ ہاؤس آف وزڈم کے ان کی ترجمہ کیا گیا، ٹرانسلیشن کی گئی، اور تعلیم کو مسلمانوں آگے لے کے گئے، جو نالج تھی اس کو ڈیولپ کر کے آگے لے کے گئے۔ تو آج بہت ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ری تھنک کریں کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس 3 سلیبس ہے پاکستان میں، ایک طرف ہے دینی مدرسے، کوئی 22 لاکھ بچے دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ایک طرف ہے انگلش میڈیم، 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، اور پھر گورنمنٹ سکولز کے اندر اردو میڈیم جس کے تقریباً
तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे उर्दू मीडियम में जाते हैं। कहीं भी दुनिया के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं है। कोई भी दुनिया अपने मुल्क के अंदर इस तरह तकसीम नहीं करते, अपने मुल्क में 3 कल्चर्स नहीं पैदा करते। इसलिए सबसे ज़्यादा जोर अगर आज हमने लगाना है पाकिस्तान को सही माने पे उस उधर ले जाने में, जिसके लिए मुल्क बना था, वाहिद मुल्क बना था, फिर से वाहिद मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था। अल्लामा इकबाल के मुताबिक हमने एक लेबोरेटरी बनानी थी कि दुनिया को बताना था कि इस्लाम कैसा है। वो कैसे करेंगे जब हमने अपने तालीम का निज़ाम ही ठीक नहीं किया, जब 3 पैरेलल कल्चर्स पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, 3 किस्म के तालीमी निज़ाम चल रहे हैं। इसलिए एक बहुत ज़रूरी है ये एफर्ट कि हम अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन भी दें, लेकिन उनको बताएं कि असल इस्लाम क्या है, इस्लाम की कैरेक्टर बिल्डिंग बच्चों को दें। अभी मैं ये देख रहा था, छोटे बच्चे बात कर रहे थे कि अभी मेरे से भी सवाल पूछा कि इस्लाम क्या करता है आपके लिए। इस्लाम आपको इंसान बनाता है, आपको इंसान बनाता है, नहीं तो इंसान अक्लमंद जानवर बन के दुनिया गुजार देता है। जानवर भी आके खा पी के बच्चे पैदा करके मार के चला जाता है। इंसान तो वो होता है जिसको पता हो कि मैं दुनिया में किस लिए आया हूं और मैंने जवाब देना है अपनी आखिरत में। और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज एक कांस्टेंट रेफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर का नाम है। सारा वक्त आप अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह सीधे रास्ते पे लगा, उनके रास्ते पे जिनको तूने नेमतें बख्शी थी। वो कौन थे लोग? वो पैगंबर थे। तुम सारा वक्त अपने कैरेक्टर को रिफॉर्म कर रहे होते हैं, अल्लाह से मांग रहे होते हैं। बच्चा भी मांग रहा होता है नमाज पढ़ते हुए, और मरने से पहले भी बूढ़ा भी मांग रहा होता है कि अल्लाह उस रास्ते पे लगा। तो ये कांस्टेंट रेफॉर्मेशन, अपना इंसान अपने आप को बेहतर कर रहा होता है, अल्लाह से मांग रहा होता है कि मुझे बेहतर कर, बेहतर इंसान बना। तो ये जो कैरेक्टर है ये असल में आपका बिल्ड करता है इस्लाम, आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। और वो जो एक कुरान के अंदर आयत है, अभी आपने कहा ना कि इस्लाम विल राइज अगेन, तो कैसे राइज करेगा, कैसे इस्लाम राइज करेगा? तो कुरान की आयत है कि मैंने तुम्हें, अल्लाह कहता है, मैंने तुम्हें दुनिया की सबसे अजीम कौम बनाया दुनिया की इमामत के लिए, दुनिया की लीडरशिप के लिए, क्योंकि तुम सच को सच कहते हो, झूठ को झूठ कहते हो, तुम हक, सच और हक पे खड़े होते हो। यानी अगर हमने राइज करना है एज अ नेशन, तो ये जरूरी है कि हम अपने कैरेक्टर को ठीक करें, हम सच्चे लोग बने। जो दुनिया के आखिरी पैगंबर का जो कैरेक्टर की 2 खास बातें थी, सादिक और अमीन, सच्चा इंसान था, एक सच्चा इंसान बने और इंसाफ करने वाला इंसान बने। याद रखें, इंसानों के अंदर और जानवरों के अंदर फर्क ये है कि इंसान जो है वो, उसमें इंसानियत होती है, रहम होता है और वो इंसाफ करता है। जानवरों के माशरे के अंदर माइट इज राइट एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑपोजिट होता है, रहम नहीं होता। जो कमजोर होता है वो मर जाता है, उसको कोई देखभाल नहीं करता। और जानवर में माइट इज राइट। इसलिए इंसानों का तो माशरा होता ही इंसानी है जब उसमें रहम हो। इसलिए जब हम मदीना की रियासत की बात करते हैं तो उस रियासत के अंदर 2 बहुत बड़ी चीजें हुई थी। सब कानून के सामने एक बराबर थे। बड़े बड़े इंसिडेंट्स हैं कि लोगों को कानून के सामने एक बराबर रखा। और दूसरी चीज जो उसमें रहम था, एक फलाई रियासत बनाई गई, कमजोरों की जिम्मेदारी ली रियासत ने, माजूरों की, बेवाओं की, यतीमों की, गरीबों की। तो ये पहली दफा एक रियासत ने जिम्मेदारी ली थी, एक कंपैशनेट स्टेट बनी थी। वही पाकिस्तान को बनना था। और हमने, अगर आप कहते हैं ना हमने इस्लाम को राइज करवाना, तो ये बड़ा अच्छा हमारे पास एक मुल्क है जो बना था इस्लाम के लिए। और अगर हम उसके टेरेंट्स पे चलें, जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे इस्लाम के, वो हम रिवाइव करें। और मेरे जो रोल मॉडल जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया वो हैं पाकिस्तान के भी रोल मॉडल अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की जो ग्रेटनेस थी,
پہلے تو ان کی خواب تھی پاکستان، پھر ان کی جو گریٹنس تھی کہ انہوں نے اپنی ہسٹری سمجھے. جو بھی میں نے دیکھ رہا تھا کہ اپنے ہسٹوریکل رول ماڈلز کو آپ اوپر کے لے کے آ رہے تھے، خالد بن ولید، محمد بن قاسم. یہ بڑی اچھی چیز ہے، کیونکہ نہیں تو سارے مغربی رول ماڈل بن جاتے ہیں بچوں کے. اپنے رول ماڈلز کو سامنے لے کے تو علامہ اقبال نے اپنی ہسٹری سمجھی. انہوں نے قرآن کی جو جس طرح میں نے کئی دفعہ علامہ اقبال کی قرآن کی آیتوں کا ترجمہ دیکھا ہے، میں نے بڑے کم لوگوں کا دیکھا کہ بہت بڑے عالم تھے. پھر انہوں نے مغربی فلاسفرز کو سمجھا اور پھر اوریجنل تھاٹ لے کے آئے، نوجوانوں کو انسپائر کیا. ابھی بھی آپ علامہ اقبال کا پڑھے تو اتنے ہی ریلیونٹ ہے جتنے تب تھے غلامی کے دور. تو اس لیے ہم نے اگر اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور اس کو ایک وہ ملک بنانا ہے جس کی وجہ سے بنا تھا، تو ہمیں اپنے روٹس پہ جانا پڑے گا کہ کیوں ملک بنا تھا. پھر اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ہم ٹھیک کریں، اورینٹیٹ کریں اس طرف کہ ہم ماڈرن ایجوکیشن بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں، لیکن ان کو یہ بھی پڑھائیں کہ ہماری تاریخ کیا تھی، ہمارا دین کیا تھا، ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ملک جو ایک مسلمان دنیا کے اندر ایک مثال بن سکتا ہے، وہ یہ پاکستان ہے. اگر ہم اس پاکستان کو اس طرف لے جائیں. اور مجھے میں آخر میں ختم کرتا ہوں پھر آپ کو مبارک دیتے ہوئے الہدا کو کہ ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی ایفرٹ ہے کہ آپ ماڈرن ایجوکیشن اور اسلام کو سنتھسائز کریں. یہ بڑے زبردست ایفرٹ ہے. میں ہوپ کرتا ہوں یہ ریپلیکیٹ کریں. لیکن میں آخر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مجھے دن بڑا قریب نظر آ رہا ہے کہ جب ہم واپس اسی خواب پہ جائیں گے اور اسی مقصد پہ جائیں گے جس کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا. شکریہ.